موضوع الدرس في إثبات المعاد والتهديدات للكفار والمشركين، آخر سورة قاف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص۔ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قرن هم أشد منهم بطشا كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں تخویفات و تہدیدات کا ذکر فرماتے ہیں کہ مکے والوں، قیامت کی تکذیب کرنے والوں، میرے پیغمبر کی تکذیب کرنے والوں، غور کرو تم سے پہلے کتنی امتیں، تم سے پہلے کتنی جماعتیں، کتنی قومیں جو تم سے زیادہ طاقت والی تھیں اور تم سے عدد میں بھی زیادہ تھیں، قوت میں بھی زیادہ تھیں، زمین میں بھی زیادہ تھیں، اور انہوں نے جو عمائر بنائے زمینوں پر، جو آبادیاں کی، جو گھر بنائے، وہ تم سے ہر لحاظ میں زیادہ تھے، لیکن ہم نے ان کو ان کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما: اثروا فیہا، کہ انہوں نے شہروں کے اندر اپنا مقام پیدا کیا۔ وقال مجاہد: ونکبوا فی البلاد ضربوا فی الارض، کہ وہ مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں بھی پہنچے۔ وقال قتادہ: فساروا فی البلاد ایساروا فیہا یبتغون الارزاق والمتاجر والمکاسب اکثر مما طفتم بہا۔ ويقول لمن طوف بالبلاد نكب فيها قال امرؤ القيس: لقد نكبت في الآفاق حتى رضيت من الغنیمت بالإياب۔ اب حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، فساروا فی البلاد، انہوں نے مختلف بلاد کے، مختلف شہروں کے سفر کیے تاکہ وہ رزق حاصل کریں، تجارت کریں، کسب کریں۔ تم سے زیادہ وہ تجارت میں، قوت میں، سفر کے اندر تھے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ سے زیادہ شہروں میں جاتا ہے، شہروں کے طواف کرتا ہے، کہتے ہیں نکب فیہا، گویا اس نے اس کے اندر سرنگ لگا لی۔ اصل نکب ینکبو کا معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا، سرنگ لگانا۔ تو جب آدمی کسی شہر میں سفر کرتا ہے تو گویا اس نے اسی لیے امرؤ القیس جو شاعر ہے جاہلیت کا، وہ کہتا ہے لقد نکبت فی الآفاق حتی، میں نے پوری دنیا گھوم ڈالی، حتی رضیت من الغنیمت بالإیاب، لیکن انجام یہ ہے کہ میں اسی پہ راضی ہوا کہ واپس لوٹا ہوں۔ وقوله تبارک و تعالی هل من محیص، اے هل من مفر کان لهم من قضاء اللہ وقدره وهل نفعهم ما جمعوه ردانهم عذاب اللہ اذ جاءهم لما كذب الرسل۔ اب اللہ فرماتے ہیں هل من محیص، یعنی حل من مفر، کیا ان کو جائے فرار مل گئی، وہ اللہ کی قضا اور قدر سے بھاگ گئے؟
کیا ان کو اتنی بڑی طاقت جو ہے جو انہوں نے جمع کی تھی کوئی اللہ کے عذاب سے فائدہ دے سکا، بچا سکا؟ جب اللہ کا عذاب آیا ان کو تکذیب رسل پر تو نہ مال کام آیا، نہ دولت کام آئی، نہ طاقت کام آئی، کچھ بھی کام نہ آیا۔ وَأَنْتُمْ أَيْضًا لَا مَفَرَّ لَكُمْ وَلَا مَحِيدَ وَلَا مَنَاص، اے مشرکین مکہ تم بھی غور کر لو کہ تمہارے لیے بھی کوئی جائے فرار نہیں، تمہارے لیے بھی کوئی جائے پناہ نہیں، تمہارے لیے بھی کوئی مقام نہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کی ان آیات میں، ان واقعات میں اسباب اسلاف امم جو گزری ہیں ان کے حالات میں عبرت ہے، عبرت پکڑو۔ لیکن عبرت وہ پکڑتا ہے جس کا دل زندہ ہو، اے لبن یعی بہ، جس کا عقل ہو، سمجھ رکھتا ہو۔ بعض علماء نے قلب سے مراد عقل لیا ہے، اور بعض علماء نے قلب سے مراد دل لیا ہے، اور بعض علماء نے قلب سے مراد زندہ لیا ہے کہ وہی نصیحت پکڑے گا جس کے پاس عقل ہوگی، وہی نصیحت پکڑے گا جس کے دل کے اندر فہم ہوگی، وہی نصیحت پکڑے گا جو زندہ ہوگا۔ وقال مجاہد عقل، یعنی قلب کا معنی یہاں عقل ہے۔ او القی السمع وہو شہید، اے استعمال کلام فوعاہ وتعقلہ بعقلہ وفہمہ بفہمہ۔ یہ قرآن پاک اس کے لیے عبرت ہے، موعظت ہے جو قرآن کو سنے گا، اس کو یاد رکھے گا اور اس کو سمجھے گا اپنے عقل سے اور اپنے فہم سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس کے لیے ذریعہ ہدایت بنے گا۔ وقال مجاہد او القی السمع، یعنی لا یحدث نفسہ بہذا بقلب، جو قرآن کو سننے وقت کسی دوسرے خیالات میں مبتلا نہ ہو کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو، تو پھر بھی قرآن کوئی نفع نہیں پہنچاتا۔ قرآن کے نفع پہنچانے کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی دل و جان سے قبول کرے، اور آدمی دل سے سماع کرے، آدمی غور کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ وقال الضحاک العرب تقول القى فلان السمع اذا استمع باذنه وهو شاهد بقلبه غیر غائب۔ حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ لغت عرب میں کہتے ہیں القا فلان سمعہ، کہ فلان نے اپنی توجہ اپنے کان ڈالے، مانا جب سنے اپنے کانوں سے اور گویا موجود ہو اور دل بھی حاضر ہو۔ یہ نہ ہو کہ انسان قرآن سن رہا ہے لیکن دل کے اندر دوسرے خیالات ہیں۔ وہکذا قال الثوری وغیر واحد وقوله سبحانه وتبارک وتعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ فِيهِ تَقْرِيرٌ لِلْمَعَادِ، ان آیات کے اندر دلالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، لم یعی بخلقہن، ہم ان کے بنانے سے کوئی عاجز نہیں آ گئے، اس بات پہ قادر ہیں کہ دوبارہ مردوں کو اٹھائیں، مردوں کو زندہ کریں بطریق الاولا والاحرا۔ وقال قتادہ قالت الیہود علیہم لعائن اللہ، یہودی یہ کہتے تھے خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں کے اندر آسمان اور زمین اور جو ان کے اندر ہے بنایا، ثم استراحا، یعنی نعوذ باللہ پھر آرام کیا، گویا اللہ تھک گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی تھکنے سے پاک ہیں، اس لیے اس کو سبد کہتے ہیں۔ وہم یسمونہ یوم الراحۃ فانزل اللہ تعالی تکذیبہم فیما قالوا وتأولوہ، اسی لیے سبد کہتے ہیں یعنی انقطع استراحہ، ہر چیز چھوڑ دی ہے۔ آج بھی یہودی جو ہیں ان کی چھٹی جو ہے وہ ہفتے کو ہوتی ہے اور ہر کام چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی ہر کام نعوذ باللہ چھوڑ دیا تھا، حالانکہ یہ ان کا جہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعویل باطل کا رد کیا اور فرمایا وما مسنا من لغوب ای من ایاء ولا تاب ولا نصب
اللہ نے فرمایا ہمیں کوئی تکلیف، کوئی تکان، کوئی عجز لاحق نہیں ہوا۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہر صفت نقصان سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی عجز سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ضعف سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں متصف بصفات الکمال والجلال والجمال، ان کی صفت کمال ہیں یا جمال ہیں یا جلال ہیں، منزہ عن سائر صفات العجز والاختلال، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ان صفتوں سے جو عجز اور نقص پہ دلالت کریں اس سے پاک ہیں۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا اولم یروا ان اللہ خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر۔ جیسے اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس پروردگار عالم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے اسے کوئی تکان محسوس نہیں ہوا، کوئی عجز محسوس نہیں ہوا، وہ اس بات پہ قادر ہیں کہ مردوں کو دوبارہ پیدا کریں، بالکل قادر ہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، اس عالم کے بنانے پہ بھی قادر ہیں، اس عالم کو فنا کر دینے پہ بھی قادر ہیں، اور دوبارہ عالم پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اللہ فرماتے ہیں ظالموں، مردوں کے زندہ ہونے پر اعتراض کرنے والوں، مجھے یہ بتاؤ آسمانوں اور زمینوں جو اتنے بڑے ہیں ان کا بنانا مشکل ہے کہ دوبارہ انسان کا بنانا مشکل ہے؟ اسی طرح اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم زیادہ ہو طاقت میں، قوت میں، بنانے میں، یا وہ آسمان جن کو اللہ نے بنایا ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ آسمان اور زمینوں کی جو وسعت ہے، جو طاقت ہے، اللہ اگر ان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے تو تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھے کہ ان آیات میں پہلے مشرکین کی تکذیب کا ذکر کیا کہ مشرکین اللہ کے نبی کے بھی منکر ہیں، اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے، ایک بشر جو ہے، وہ نبی کیسے بن گیا۔ ان کو اعتراض اسی بات پہ تھا کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ ہم میں سے اللہ نے ایک نبی بھیجا۔ تو کبھی تو وہ یہ اشکال کرتے تھے کہ بھئی اگر اللہ نے نبی بھیجنا تھا، پیغمبر بھیجنا تھا، رسول بھیجنا تھا تو نوری مخلوق میں سے آسمانوں سے فرشتہ بھیجتے۔ یہ تو ہماری طرح انسان ہیں، ان کے باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دکھ ہے، سکھ ہے، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تجارت فرماتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ سکھ بھی ہوتا ہے، تو ان میں اور ہمارے درمیان میں فرق کیا ہے کہ ہم ان کو نبی مان لیں؟ ایک ان کو یہ اشکال تھا، اس کا اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ باقاعدہ رد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا بدبخت ہو، زمین میں جو مخلوق ہوگی تو اس کی ہدایت کے لیے اس کے جنس سے آدمی بھیجا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جنس بھی ایک ہو، صرف زبان نہ جانتا ہو۔ اب مثلا مجھے کسی ایسے علاقے میں بھیج دیں جہاں سارے بنگالی زبان بولتے ہیں اور جانتے ہی نہیں،
میں کیا کر لوں گا؟ سارے برمی زبان بولتے ہیں اور زبان نہیں بولتے. کیرالہ والے اپنی زبان بولتے ہیں، وہ ہماری نہ اردو سمجھتے ہیں نہ اور زبان سمجھتے ہیں. تو جب صرف زبان میں بھی فرق آ جائے تو بندہ نہ تقریر کر سکتا ہے، نہ تبلیغ کر سکتا ہے، نہ دعوت دے سکتا ہے، نہ کوئی مسئلہ سمجھا سکتا ہے. اگر جنس میں فرق آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جواب دیا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اے ظالمو، اگر زمین میں فرشتوں کی آبادی ہوتی تو ہم رسول بھی فرشتہ بھیجتے. اگر زمین میں فرشتے ہوتے، نوری مخلوق ہوتی تو ہم فرشتہ بھیجتے. اچھا، پھر فرشتوں کے لیے تو رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات سمجھیں کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی فرما بردار، ان میں تو نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ میرے عزت والے شان والے بندے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہوتا. تو ان کو پھر جناب تبلیغ کی یا دعوت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پہلے سے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. حضور نے فرمایا آسمانوں پہ اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے الا وملک، کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا ہے یا سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر. اب باقی بچ گئی دو مخلوقات، ایک جن ہے ایک انسان ہے. کیونکہ جو اعلیٰ مخلوقات ہیں وہ تین ہیں، یا فرشتے ہیں یا انسان ہے یا جن. باقی تو حیوانات ہیں نا، حیوان ہیں، حشرات ہیں، طیور ہیں، یہ تو غیر مکلف ہیں. اب انسانوں اور جنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ جن افضل ہے یا انسان افضل ہے. صاف بات ہے کہ انسان افضل ہے. اور پھر جن کا معنی ہی یہ ہوتا ہے چھپا ہوا. اور پھر جن جو ہے وہ ایک ناری مخلوق ہے، آگ سے بنا ہوا ہے. اسی لیے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی بندے پر جن کا قبضہ ہو جائے، مرد پہ یا عورت پہ، آپ دیکھیں گے چند دنوں میں ایسی ہو لکڑی بن جاتی. یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا، یہ تو لوگوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے، تمہارے اوپر جن ہے اور تمہارے اوپر بھوت ہے اور اس کو پری نے پکڑا ہوا ہے، یہ تو بکواس ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اپنا پیٹ بنانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے قصے کہانیاں بناتے ہیں. حقیقتاً جس آدمی پہ جن آ جاتا ہے وہ تو اس کو جلا دیتا ہے، اس کی صحبت بھی آگ ہے. اور اس کا علاج یاد رکھیں صرف اللہ کا قرآن ہے. باقی بالکل ان فراڈیوں کے پاس کبھی نہ جایا کریں جو دھوکے دیتے ہیں، لوگوں کے مال کھاتے ہیں، لوٹتے ہیں. جیسے کہ احبار و رہبان یہود کے یاکلون اموال الناس بالباطل، دھوکے سے لوگوں کے مال کھاتے تھے. یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں. کسی کی جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں. اللہ کے قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا سورۃ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اس بندے کو ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ سنائیں، سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے غسل کرائیں، پلائیں، پھینکیں، سارے گھر میں ہر کمرے میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. 5-4 دن کے اندر سب شیطان بھاگ جائے. تو
اب جن اور انسانوں میں افضل انسان ہے اور اللہ نے رسول بھیجنے ہیں تو صاف ظاہر ہے وہ انسانوں سے بھیجیں گے. تو کافروں کا یہ کہنا کہ بھی چونکہ حضور بشر ہیں اس لیے نبی نہیں بن سکتے، قرآن میں صاف ہے. وہ کہتے تھے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ کہتے تم ہماری طرح بشر ہو، تم پر اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری، جھوٹ بولتے ہو. یہ رات دن سورۃ یاسین پڑھتے ہو ماشاءاللہ، تو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. انہوں نے کہا ظالمو اللہ جانتا ہے ہم اللہ کے رسول ہیں. آگے یہ نہیں کہا ہو بھئی تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے، ہم بشر نہیں، ہم تو نور ہیں. بشر کا تو ہم نے ایک برقع پہنا ہوا ہے. پیغمبروں نے کھل کے بات کی اللہ کے ہم رسول ہیں، اور ہمارے ذمہ یہ بھی نہیں کہ ہم تو وما علینا الا البلاغ المبین، ہم اللہ کا حکم کھول کے تمہیں سنا دیں، تمہاری مرضی مانو نہ مانو. دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ چلو جی اگر ہم مان لیں، پہلے تو مسئلہ ہے نا کہ جو وہ کہتے تھے کہ حضور محمد مصطفیٰ بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، بشریت کے قائل تھے اور نبوت کے منکر تھے. عقیدہ یہ تھا کہ جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. ایمان سے خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو مولوی مکی مدنی کی باتوں کو چھوڑو، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے. وہ کہتے تھے بشر ہے نبی نہیں ہے، کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. آج کا جاہل کہتا ہے نہیں نبی تو ہے بشر نہیں ہے. کیا فرق ہے عقیدے میں؟ یہ کہتے ہیں نہیں نبی تو ہے لیکن بشر نہیں ہے، نور ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. اور سب سے پہلے اللہ نے اسی نور کو پیدا فرمایا ہے. یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدے اور ان کے عقیدے کا فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بشر ہے نبی نہیں، یہ کہتے ہیں نبی ہے بشر نہیں. یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے نا. مشرکین مکہ کے اور ان کے عقیدے میں کیا فرق؟ اگر وہ بشر مانتے ہیں نبوت کا انکار کرتے ہیں، مسلمان تھے کہ کافر؟ ہاں جی کھل کے بات کرو نا، کوئی شرم کی کیا بات ہے؟ یہ کوئی جغرافیہ تو نہیں، ریاضی کی کوئی پیچیدہ مسئلہ تو نہیں ہے نا جو تمہیں دماغ میں اٹک گیا ہے. وہ کہتے تھے بشر ہیں نبی نہیں، کافر ہو گئے مسلمان رہے. اچھا یہ جو کہتے ہیں نبی ہے بشر نہیں، یہ کیا ہو گئے؟ یہ عاشق رسول ہو گئے ماشاءاللہ. کوئی عقل بھی ہے اللہ سے. اور پھر یہ کہہ دینا کہ نور ہے، اور پھر یہ کہہ دینا صرف نور نہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. تو اللہ جو ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. اچھا عقیدہ ہے یہ. عقیدہ تو میرے خیال میں کسی مشرک کا بھی نہیں تھا کہ خدا کا ٹکڑا ہے. دوسرا وہ یہ اعتراض، ایک اعتراض تو یہ تھا، دوسرا یہ اعتراض تھا ان کا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وہ کہتے ہیں اللہ نے اگر اسی انسان کو نبی رسول بنانا تھا پھر مکے طائف کے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے اس یتیم کو کیوں نبوت دی؟ وہ کہتے کہ جناب اگر اللہ نے واقعی انسان کو نبی بنانا تھا تو مکے طائف میں بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ان دو شہروں اور دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں نبی بنایا؟ ایک ایسی شخصیت کو نبی بنایا
کہ جن کے والد پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ایک ماں ہے اور جس کی کفالت کرنے والا دادا ہے، اس کی وفات کے بعد چچا ابی طالب ہے، اور جب پیدا ہوتے ہیں گھر میں نہ دیا ہے، نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، ان کو آخر اللہ نے نبی کیوں بنایا؟ یہ ان کا دوسرا اعتراض تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان جاہلوں کو کہہ دو اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کس کو رسالت کا تاج پہنانا ہے۔ تم کون ہو؟ اللہ جس کو چاہے رسول بنائیں گے وہ جانتے ہیں۔ اور دوسرا جواب دیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا ظالمو تمہارے اندر جو دولت کی تقسیم ہے وہ بھی تو میں نے کی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے۔ جب تم روٹی تقسیم کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پھر نبوت کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والے کون ہو؟ تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک غریب ہے، ایک فقیر ہے، ایک غنی ہے، ایک عقل والا ہے، ایک بالکل بے عقل ہے، ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے۔ میری تقسیم ہے، تو جب یہ ساری تقسیم میں کرتا ہوں تو نبوت تم سے پوچھ کے میں نے لینی تھی؟ اس کا بھی اللہ نے باقاعدہ جواب دیا۔ اسی طرح جب پیغمبر نے ان کو ڈرایا کہ عقل کرو، تم سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر قیامت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، اب اس پہ اکڑ گئے، کہنے لگے اچھا عجیب بات، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی مٹی میں مل جائے گی، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، پھر کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مٹی فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے؟ یہ تو بڑی ایسی بات ہے جو ناقابل وقوع ہے، کبھی قیامت نہیں ہوگی۔ ایک اعتراض کیا کہ پیغمبر بشر کیوں ہے، دوسرا اعتراض کیا کہ قیامت کا ہونا قابل وقوع ہی نہیں ہے، جب ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، اس لیے حیران ہو کے کہتے تھے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ کبھی کہتے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور جب اللہ کے پیغمبر ڈراتے کہ فرشتے ہوں گے، عذاب ہوگا، جہنم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم پہ اللہ نے 19 فرشتوں کا پہرا لگایا ہے، علیہا 19، تو مکے کے کافر جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کلدہ کہتا تھا مکے والوں سے کہ مکے والوں کل 19 فرشتے ہیں، میں پہلوان آدمی ہوں، 10 کو تو میں اکیلا قابو کر لوں گا، باقی 9 کو تم پکڑ لینا، جہنم والے کیا کریں گے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اللہ نے فرمایا بدبختو وہ 19 آدمی نہیں، وہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی قوت کا یہ عالم ہے کہ میں نے جب حکم دیا تھا جبریل کو، اس نے اپنے ایک پر پہ قوم لوط کی 5 بستیوں کو اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے اوندا کر دیا تھا، جن میں 6 لاکھ کی آبادی تھی۔ تو ایک فرشتے کے پر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 19 کا مقابلہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، ہر جگہ دشمن انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ 19 کا عدد جو قرآن شریف میں آیا نا فرشتوں کا، تو ایک دنیا میں جماعت پیدا ہو گئی، انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ 19 کا عدد جو ہے نا جناب یہ بڑا مبارک عدد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لکھتے ہیں 50 روپے 19 پیسے،
انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے جس کے 19 ورقے ہیں، پھر 19 صفحے ہیں، ہر صفحے میں 19 سطریں ہیں، ہر سطر میں 19 الفاظ ہیں کہ جناب یہ جو ہے 19 کا عدد مبارک ہے، 7 کا عدد مبارک ہے، اور 13 کا عدد جو ہے وہ منحوس ہے۔ انہوں نے نعوذ باللہ ایک نئی جماعت پیدا کر۔ ماننے والے آج کل سب کو مل جاتے ہیں، ماننے والوں کا کیا ہے؟ ہماری قوم بڑی سیدھی سادی ہے، جوگی آ جائے اس کے بھی ماننے والے ہیں، کوئی سادھو آ جائے اس کے بھی ماننے والے، کوئی منجم نجومی آ جائے اس کے بھی ماننے والے ہیں، کوئی طوطا پکڑ کے بٹھا کے فال نکالنا شروع کر دے اس کے بھی ماننے والے ہیں۔ بندے کو پتہ نہیں لگتا طوطا فال نکالتا ہے۔ ایسی سیدھی سادی قوم میرے خیال میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ جدھر ان کو لے جاؤ یہ حاضر ہے، ان کو جناب میلاد کے جلوس میں لے جاؤ حاضر ہیں، محرم کے جلوس میں لے جاؤ حاضر ہیں، قبر شریف پہ سجدہ کروا دو حاضر ہیں، تعزیہ شریف کا سجدہ کروا دو حاضر ہیں، دلدل شریف کے نیچے گزارو حاضر ہیں۔ یہ قوم ہر کام کے لیے حاضر۔ عجیب قوم ہے، عجیب امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا۔ جو مرضی آئے نا جی، ایک آدمی بٹھا تو تعویذ لکھنا شروع کر دے بتیار۔ کئی لوگوں نے جھوٹی قبریں بنا کے خلاف ڈال کے بیٹھ گئے، منتیں شروع ہو گئی۔ نام بھی رکھا کہ ظاہر پیر، یعنی چھپا ہوا تھا آج ظاہر ہو گیا۔ کسی نے نام رکھ لیا، 5 قبریں بنا لی، کہا 5 پیر۔ انہوں نے جو 5 تن بنائے تھے، 5 تن پاک، انہوں نے کہا اچھا تمہارے 5 تن ہیں، ہمارے 5 پیر ہیں، آؤ کرو مقابلہ۔ اب اس کا کیا علاج ہے مجھے آپ بتائیں، یہ حالت کا کیا علاج ہے؟ لیکن الحمدللہ اللہ کا قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، علماء کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے 19 والوں کا بھی مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں 19 کے عدد سے پیار ہے تو آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حروف بھی 19 ہیں، اور پہلی سورت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے لے کر والناس تک جتنے سورتیں ہیں ان کا عدد بھی 19 ہے۔ اور جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں کاف والقرآن المجید، انہوں نے کہا اس میں کاف جو ہے یہ 57 مرتبہ آیا ہے، 19 پہ تقسیم کر دو اس کو تو تقسیم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم 19 پر عقیدہ رکھتے ہو تو آ جاؤ، اور اگر تم بہانے بناتے ہو تو پھر تیار رہو کہ جہنم پہ بھی 19 فرشتے کھڑے ہیں۔ قرآن تو معجزہ ہے نا، وہ تو ہر دور میں باطل کے منہ پہ مارتا ہے نا۔ بل نضرب بالحق علی الباطل فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم دلیل کی قوت سے باطل کے دماغ پہ مارتے ہیں تو دماغ اس کا پاش پاش ہو جاتا ہے، کوئی دلیل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بدبختو، تم کہتے ہو کہ مٹی ہو جائیں گے تو کیسے بنیں گے؟ تمہیں ہم نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا ہے، یہ پانی خون سے بنا ہے، اور خون خوراک سے بنا ہے، اور خوراک مختلف کسی ملک سے آم آتا ہے، کسی ملک سے سیب آتا ہے، کسی ملک سے سبزیاں آتی ہیں، کسی ملک سے گندم آتی ہے، مختلف کھیتوں ملکوں سے جو چیزیں آتی ہیں ان کو بنا کے تیری غذا بناتا ہوں، اس غذا سے تیرا خون پیدا کرتا ہوں، اس خون سے مادہ منویہ پیدا کرتا ہوں، پھر اس مادے سے میں انسان پیدا کرتا ہوں۔ اگر اتنی متفرق چیزوں کو جمع کر کے تجھے بنانے پہ قادر ہوں تو تیری مٹی کو جمع کر کے بنانے پہ کیوں قادر نہیں؟ اللہ نے فرمایا کبھی تم نے غور بھی کیا ہے؟ دیکھو نا تم روٹی کھاتے ہو،
ابھی ماشاءاللہ ہر آدمی روٹی کھاتا ہے، روٹی کھا لینا تو آسان ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو گندم کی روٹی ہے کس کھیت میں گندم بویا گیا، کیسے اس کی حفاظت کی گئی، پھر کیسے کھیت نکلا، پھر کیسے کاٹا گیا، پھر کیسے بھوسے اور دانے کو علیحدہ کیا گیا، پھر وہ دانے کیسے چکی پہ پہنچے، پھر آٹا بنایا گیا، پھر آٹے میں پانی ڈال کے گوندھا گیا، پھر آگ پہ وہ روٹی بنائی گئی۔ کتنے بندے صرف ہوئے تیرے ایک لقمے کے لیے؟ کبھی غور بھی کیا ہے کہ بس کھا رہے ہو جانوروں کی طرح؟ اولئک کالانعام خدا کہتا ہے، مولوی مکی نہیں کہتا، میرے اوپر ناراض نہ ہوا کرے، مولوی مکی بڑے سخت الفاظ، خدا کہتا ہے یہ کافر جو ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری تکذیب کرنے والے، میرے مدنی کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے۔ کتا بھی مالک کو پہچانتا ہے اور یہ مجھے چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں۔ ایمان سے کہیں آپ کتے کو ٹکڑا ڈالتے ہیں روٹی کا، وہ بھی تیرا دروازہ نہیں کھولتا۔ مالک اگر وہ بڑے جوش میں بھونک رہا ہو، مالک آواز دے تو چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں، بھیڑے ہیں، رائی چرانے والا آواز لگاتا ہے، سب دوڑ کے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جانور اپنے چرانے والے کے حکم پہ چلتا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے جو اپنے بنانے والے کو چھوڑ کے غیروں کو مشکل کشا مانتا ہے؟ یہ کیسا بندہ ہے؟ یہ تو پھر جانوروں سے بھی کیا ہوا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ نے جواب دیا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ اللہ نے فرمایا تم تو کہتے ہو مٹی ہو جائیں گے، تیرے اجزاء جتنی زمین روز کھاتی ہے مجھے تو اس کا بھی پتا ہے، مجھے تو اس کا بھی پتا ہے کہ کہاں کہاں مٹی ہے، کہاں ہڈیاں ہیں، میں تو ہر چیز جانتا ہوں، اور میں نے تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دیا تھا فلاں پیدا ہوگا اور فلاں تاریخ میں موت آئے گی، فلاں جگہ دفن ہوگا، اور یہ بھی میرے علم میں ہے کہ پھر قیامت سے پہلے کیسے کیسے نشانیاں آئیں گی۔ اللہ نے وہ نشانیاں بھی بتلا دی ہیں، اور حضور پاک نے نشانیاں علامات ساری بتلا دی ہیں، اور ان علامات پہ غور کرو۔ علماء کہتے ہیں علامات صغرا جتنی ہیں وہ ساری گزر گئی ہیں، باقی علامات کبرا ہیں۔ خروج الدابۃ من الصفا، جبل صفا کی پہاڑی سے جانور نکلے گا، اسی طرح دجال ظاہر ہوگا، اسی طرح یاجوج و ماجوج آئیں گے، اسی طرح حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، باقی تو ساری نشانیاں پوری ہو گئیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون۔ میرا مدنی کافروں کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ کافر جب پیغمبر کو جو صادق ہے، جو امین ہے، جو صداقت کا مجسمہ ہے، جو دیانت کا مجسمہ ہے، جب اس کو جھوٹا کہیں، ایمان سے کہیں، حضور کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ آج بھی دیکھو جو آدمی اللہ کی توحید بیان کرے گا، حق بیان کرے گا، آپ گالیاں دیں گے، آپ وہابی کہیں گے، آپ منکر ولی اولیاء کہیں گے، تکلیف تو ہوتی ہے، بندہ ہے نا۔ اس لیے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں بھی تنگی آتی ہے، ان کی باتیں سن کر آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم آپ کو تکلیف کے لیے علاج بتلاتے ہیں، اس پہ عمل کریں۔ علاج کیا ہے؟ پہلا علاج فاصبر علی ما یقولون۔ میرا مدنی ان کی باتوں پہ صبر کرو، بس صبر۔
دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرا مدنی جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، کافروں نے ان کو قتل کر ڈالا، کافروں نے ان کے سروں پہ ارے رکھ کے 2 حصوں میں چیر ڈالا، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتے رہے، آپ بھی صبر کریں۔ فاصبر علی ما یقولون، اور ایک جگہ قرآن کہتے ہیں وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور میرا مدنی ان کو چھوڑ دیں، بس ان سے تعارض نہ کریں، آپ صبر کریں، کیوں ہر غم کا علاج صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے، اس کو حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اگر تکلیف آ جائے، پریشانی آئے، مدد پکڑو صبر سے اور مدد پکڑو نماز سے، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ اور اس کے بعد آگے بتاتے ہیں کہ میرے مومن بندوں کی شان یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، سب اسی کے لیے ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ فرماتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہی لوگ ہیں ہدایت والے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ صبر کرو، اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ من لبس سودا وشق الجیوب وضرب الاخدود فلیس منا، حضور نے فرمایا جو کسی موت پہ ماتم کرے، اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے، سیاہ کپڑے پہنے، کپڑے پھاڑ ڈالے، سر میں مٹیاں ڈالے، اس کا حضور کی امت سے کوئی تعلق نہیں۔ صبر اور ایسا صبر، اللہ حضور پاک اپنے بیٹی کے بچے کو، بیٹی کے بیٹے کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں اور بیٹا دم توڑ رہا ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، صحابی دیکھنے والا کہتا ہے بچے کی سانس ایسے آ رہی تھی جیسے مشکیزہ سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے، حضور کے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں واللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اللہ فرماتے ہیں بیٹے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین بیٹھے ہیں، لیکن ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضی، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں کہیں گے مگر وہ جس پہ اللہ راضی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی سے عقیدہ سمجھ لو کہ موت دینے والا خدا ہے، بچانے والا بھی خدا ہے، پیغمبر کی گود میں ہے لیکن نبی نہیں بچا سکتے، موت آ گئی۔ اللہ اس لیے فرماتے ہیں پہلا علاج کیا ہے صبر، اور دوسرا کیا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور میرا مدنی صبر کے بعد نماز ادا کریں۔ تسبیح بمانے نماز بھی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز، یہ نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی، اللہم اجعلنا من الصابرین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا الذین آمنوا بکتابک وبنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سسر فوت ہو گیا ہے تو زکوٰۃ سے عمرہ کرا سکتے ہیں۔ میرا بھائی بات یاد رکھو، زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں، اس کی مرضی ہو جو چاہے کرے، یہ پابند نہیں کر سکتے آپ اس کو کہ پیسے دوں گا عمرہ کرو، پھر تو شرط ہو گئی، پھر تیرا ملک باقی ہے، پھر تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تم اس کو مالک بنا دو، اس کی مرضی جس چیز پہ خرچ کرے۔ ایک لڑکی
لڑکی کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکا باہر کے ملکوں میں کمانے کے لیے چلا گیا، 5 سال ہو گئے، رابطہ بھی نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے میرا بھائی کہ اگر تو اسلامی عدالت ہے تو آپ دعویٰ دائر کر دیں، اور اگر آپ کے ملک میں اسلامی عدالت نہیں ہے، انگریز کا قانون ہے، تو پھر چند بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کا بورڈ بنا کے ان کے سامنے مسئلہ رکھیں، وہ اعلان کریں گے، اخباروں میں دیں گے، تلاش کریں گے، جواب نہیں آئے گا تو نکاح کو فسخ کر دیں۔ کہتے تھے کہ میرے دادا جان نے آپ کی کیسٹیں سن کر ماشاءاللہ پورے علاقے میں شرک و بدعت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ قبول فرمائے، اللہ پاک یہ ان کی اپنی ہمت ہے۔ اگر کسی آدمی نے حالت احرام میں چہرے کے بال اتارے، چہرے کے بال کیسے اتارے؟ یعنی ایک آدھا بال توڑ لیا یا باقاعدہ شیو کرایا؟ وضاحت کرو نا، اگر ایک آدھا بال ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر باقاعدہ بال حضرت نے کاٹے ہیں تو گناہ الگ ہوا اور دم پڑ گئی۔ حالت احرام میں سر مڈانے کے بعد ابھی احرام نہیں کھولا تھا کہ دوسرے آدمی کا سر پہ اس طرح پھیر دے، بابا سر مڈانے سے احرام خود بخود کھل جاتا ہے، یہ چادریں کھولنے کا نام احرام نہیں ہوتا، یہی تو بے وقوفی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں احرام چادروں کا نام، یہ تو بے وقوفی ہے، آپ روزانہ تو چادریں پہن کے پھرتے رہیں۔ احرام نیت کرنے کے بعد ہے اور سر مڈانے سے احرام کھل گیا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، بالکل حضور کے حکم سے تو بی بی عائشہ نے کیا ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ قولی حدیث ہے حضور کی۔ ایک مشت جو ہے نا جی، یہ یہاں سے داڑھی شمار ہوتی ہے، تو ایک مشت ہو جائے ماشاءاللہ تو پھر سنت کے مطابق ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا، میری نیت تھی کہ مسجد بناؤں گا، جو نیت تھی اسی پہ عمل کرو۔ زمزم کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیو۔ طواف کی نماز افضل ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، ورنہ سارے حرم میں، حتیٰ کہ ہوٹل میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بیماری سے شفا کا وظیفہ سورت فاتحہ ہے، سورت فاتحہ شفا ہے، شافیہ ہے، آپ اس کو پڑھ کے اپنے پر دم کیا کریں، پانی پہ دم کریں، خود پئیں، گھر والوں کو پلائیں۔ اصل بات ہے یقین کی، یقین ہوگا تو شفا ہوگی۔ قبر میں جو منکر نکیر آئیں گے اس کے بعد سوال جواب میں بندہ کامیاب ہو گیا تو مانا جنت کا پہلی سیڑھی طے ہو گئی، اب جنت میں تو قیامت میں پہنچے گا۔ کہتے تھے کہ محرم کی 10 تاریخ کو جو شربتیں تقسیم کرتے ہیں وہ بالکل بدعت ہیں، ان کا تقسیم کرنا بھی جائز نہیں، پینا بھی جائز نہیں۔ یعنی امام حسین شہید ہو رہا ہے اور یہ شربتیں پلا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو بھئی اس دن تم بھی پیاسے رہو، روزہ رکھو، شربتیں پلانے کا کیا مطلب؟ اگر حضرت حسین سے محبت ہے تو حضرت حسین شہید ہوئے ہیں پیاسے اور تم شربتیں پلاؤ لوگوں کو، عجیب بات ہے، الٹا دماغ ہے، جو مرضی آئے کرو۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو جو بریانی پکا کے کھلاتے ہیں، بریانی اچھی ہوگی تو مولوی کھا لے گا، لیکن شرعاً ناجائز ہے، خالص بدعت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے مدنی محبوب نے تو ساری زندگی بریانی نہیں کھائی، ان مولویوں نے کہا تھے بریانی نکال لی۔ ہے کوئی مائی کا لال جو ثابت کرے کہ محمد پاک نے بریانی کھائی تھی؟ اور کچھ تو ادب کرو۔ ہمارے ملک میں لوگ عمرہ کر کے جاتے ہیں، گھروں میں قرآن خوانی کراتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ خود پڑھو، گھر والوں کو بٹھا کے پڑھاؤ، یہ کیا ہے کہ لوگوں کو بلا کے پڑھاؤ؟ بہرحال 40واں یا 11ویں بالکل کھانا حرام ہے، ما احل بہ غیر اللہ میں شامل ہے، یہ چیزیں غیر اللہ کی طرف نسبت ہے۔ عورت نماز پڑھے جنازے کی بالکل پڑھے، بینک سے لین دین جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اسلامی بینک ہے، جیسے آپ کے ملک میں بھی اب آ گئے ہیں،
اور دوسرے ملکوں میں بھی ماشاءاللہ اب شروع ہو گئے ہیں، اور بہت جلدی بڑے انٹرنیشنل لیول کے تقریباً 25 بینک ہیں جو اگلے سال سے اسلامی طریقہ کار کے مطابق بینکاری کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ مسلمان ہیں، ان کو پتہ لگا اس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ تو کافر ہیں اور کافر رہیں گے۔ بہرحال اسلامی بینکوں کی مدد کریں، راستے میں کوئی چیز پڑی ہے نہ اٹھائیں، اگر اٹھا لیں تو جمع کرا دیں، یہاں جگہ مقرر ہے۔ حرم افضل ہے یا دعوت میں تبلیغ میں وقت لگانا؟ تبلیغ میں وقت لگانا افضل ہے، وہ تو فرض ہے، بلغوا عنی ولو آیا، یہ تو نفلی عبادت ہے۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا نہیں کل 10,000 صحابہ مکے مدینے میں دفن ہیں، باقی تو سارے دین کے لیے نکل گئے۔ بہرحال باہر جو جوتے پڑے ہیں وہ استعمال نہ کریں، اپنا استعمال کرو۔ کہتے جی کہ جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے کھانا پکانے کا انتظام کرنا بالکل حرام ہے۔ میت کے گھر سے 3 دن تک تو کھانا جائز ہی نہیں، ان کے گھر کھانا بھجواؤ نہ کہ کھاؤ۔ ایک ان کا بندہ مر گیا ہے کہ 400 بندہ کھانے کے لیے بھی بیٹھ جائے، بڑی ہمدردی ہے جناب۔ کھانا پکا کے لے آؤ، ان کو کھلاؤ۔ ایک مولوی سے میں نے سنا تھا سندھ میں کہ ڈاکو نے سندھ میں کسی کو گھیر لیا، اس نے پیران پیر کو پکارا تو پیران پیر آ کے چھڑا گئے ڈاکوؤں سے۔ نہیں تو پیران پیر یعنی وہ ڈاکوؤں کو جانتے تھے یا آپ کی آواز وہاں پہنچ گئی؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ سندھ میں پکارا اور آواز قبر میں پیران پیر کو وہاں سے پہنچ گئی، یہ تو خدا کی صفت ہے، کافر ہو گیا بندہ۔ پیران پیر نے مردے سے کہا تھا کھڑے ہو جاؤ، اس مردے کو ملے تھے آپ؟ یہ مولوی ملا تھا اس کو؟ اچھا وہ خود فوت ہو گئے، خود تو کھڑے نہیں ہوئے کبھی۔ لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، خود نہیں کھڑے ہوتے، اتنا عرصہ ہو گیا، لوگ بیچارے ان کی 11ویاں بنا رہے ہیں، کبھی تو تشریف لے آئے ملنے کے لیے آپ کو۔ کیا جاہلوں کے عقیدے ہیں، جہالت کا کیا علاج ہے ماں سوائے اس کے کہ اللہ ہدایت دے۔ داڑھی کو مہندی لگائیں بالکل لگائیں، کالا خضاب نہ لگائیں، باقی کوئی رنگ بھی لگا سکتے ہیں، بلکہ حکم ہے کہ لگاؤ۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ غیر الشیب ولو بشیء، اپنے بالوں کو کسی چیز سے رنگ دو۔ پورے مکہ میں، حرم مکہ کا جہاں تک حرم ہے، شہر ہے، اس میں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ یہاں پر جو باہر کا گوشت آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اگر یہاں کی کمپنیوں کا ہے وہ حلال ہے، باہر کے ملک سے جو آتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، بچیں۔ ہمارے ملک میں تبلیغ والے مسلمانوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو کیا کریں، کافروں کو پڑھائیں؟ کافروں کو تم پڑھانا شروع کر دو، چلو مسلمانوں کو تو پڑھا رہے ہیں نا۔ ایک کام وہ کر رہے ہیں، دوسرا تم شروع کر دو۔ صرف اعتراض نہ کرو نا، آج کے بعد تم فیصلہ کر لو کہ میں جا کے کافروں کو پڑھاؤں گا۔ حضور کافروں کو پڑھا رہے تھے، صحابی آ کے پوچھتا ہے حضور مجھے پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، اللہ ناراض ہو گئے کہ تم نے مسلمان کو پڑھانا تھا، کافروں کو کیوں پڑھا رہے تھے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی پوری سورت اتری ہے، تو سب سے پہلے فرض تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو دین پر باقی رکھنے میں محنت کرو۔ بس اعتراض کرنا ہے اور مقصد کوئی نہیں ہوتا، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، بس اعتراض کرنا ہے۔ بچے کا نام اویس، نثار، جو بھی یہ سب تم جانو، تمہارے نام جانے، اب میں کوئی یہاں کھاتا کھول کے بیٹھا ہوں۔ اگر عورت کو اندیشہ ہے کہ مجھے حیض آ جائے گا تو 2 دن پہلے طواف الوداع کر لے۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں ہے تو پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موقع مل جائے کر لے، نہ ملے نہ کرے۔ اور اگر حج کا طواف الوداع واجب بھی ہو اور عورت کو حیض آ جائے تو معاف ہے۔
میں نے عمرہ کیا ہے، طواف کے نفل بھی نہیں پڑھے اور زمزم بھی نہیں پیا، تو ابھی پڑھ لو اور زمزم بھی پی لو۔ کہتے میں نے اپنے دوست کو پیسے دیے تھے کاروبار میں لگانے کے لیے، اب وہ مجھے پیسے واپس دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کیا میں یہ پیسے زکوٰۃ کے حساب میں وضع کرا دوں؟ یعنی جو پیسہ ڈوب جائے وہ اللہ کا، جو ہے وہ تیرا۔ دیکھو کیسا مسلمان ہے، مسلمان ہو تو ایسا ہونا جی کہ جو پیسہ ڈوب گیا ہے اللہ میاں وہ تیرا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شریف آدمی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ دینے وقت نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا، یہ تھوڑا ہے کہ قرضہ دیا تھا اب زکوٰۃ ہو گئی ہو۔ ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم اتنے پیسے اس کو دے دو زکوٰۃ سمجھ کے کہ اس کے بعد پیسہ نہیں مستحق ہے، تم اس کو زکوٰۃ سمجھ کے پیسے، وہ پھر تمہارا قرضہ ادا کر دے، اچھی بات۔ اگر وہ دوسرے بھی کھا جائیں پھر تم جانو وہ جائیں۔ اب یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا جی، آج کل تو ماشاءاللہ لوگ ایک سے ایک پڑا ہوا ہے نا۔ اگر اپنے بال کاٹنے سے پہلے دوسرے کے کاٹ لے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپس میں دو شخص نکاح کا ذکر کریں تو مردوں کا نکاح تو نہیں ہوتا نا، کرتے رہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مذاق میں ایک بندہ کہتا ہے کہ بھی میری جو لڑکی پیدا ہوئی ہے نا میں نے تمہارے بیٹے کو دے دی۔ اس نے کہا اچھا جناب بڑی مہربانی، میں نے بھی قبول کی، تو یہ نکاح ہو جائے۔ یعنی یہ مذاق کرو گے تو نکاح ہو جائے۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے اور آپ آئے ہیں تو جماعت میں مل جائیں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ بہرحال جب جماعت میں وہ قرآن اللہ اکبر کہیں گے تو شریک ہوں گے نا۔ تکبیر جو ہے تحریمھا تکبیر و تحلیلھا تسلیم۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 کے برابر ہے۔ 40 نمازیں پڑھنا مدینہ پاک میں بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بندہ صبح 8 بجے پہنچا، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، حضور پاک کے صلاۃ و سلام پڑھے اور 9 بجے واپس آ گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر آدمی کے بال بڑے ہیں تو کینچی سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن سارے سر کے بال کاٹیں، ٹک نہ لگائیں، اور اگر چھوٹے چھوٹے ہیں پھر اس طرح پھروائیں۔ ختم قرآن کی دعا جو ہے وہ قرآنوں میں لکھی ہوئی نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ حیض کی حالت میں عورت حرم کے اندر آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی۔ اگر ایک آدمی نے ایک دن میں 2 عمرے کیے ہیں کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے، 2 کرو 10 کرو 5 کرو نہ کرو، لیکن مکے میں رہتے ہوئے زیادہ وقت طواف میں گزارو، وہ افضل ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار